کلوا من الطیبات، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا، حلال ہمیشہ تھوڑا رہے گا، حرام ہمیشہ زیادہ رہے گا. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. اس آیت میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو حلال اور حرام برابر نہیں ہے، اگرچہ حرام کی کثرت تمہیں بہت اچھی لگے گی. اس آیت میں اشارہ ہے کہ حرام زیادہ رہے گا، حلال تھوڑا رہے گا. امتحان ہے نا. ایک دفعہ چیچا وطنی میں ہمارے علاقے کے قریب ہے، ایک بزرگ سے مولانا عبد اللطیف صاحب، بڑے اللہ والے تھے. ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، دو آدمی آ گئے. تو ایک نے آ کر، یہ کوئی 30-40 سال پرانی بات ہے لیکن مجھے یاد اس طرح رہ گئی کہ اس کا ایکشن، اس کی دعا، ان بزرگوں کا جواب وہ ایسا عجیب سا تھا کہ وہ آج تک نقشہ میرے ذہن میں فکس ہو گیا. ان کی داڑھی تھی چھوٹی، سر پہ ٹوپی تھی خاکی رنگ کی، اور بڑا چشمہ تھا، یوں ایسے کر کے چوڑا چشمہ تھا. آ کر کہنے لگے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بہتا سارا دے، یوں ہاتھ پھیلائے، اللہ تعالیٰ رزق حلال دے بہتا سارا دے. انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تا تھوڑا ہی لبو. وہ ایسے انہوں نے بے ساختہ حلال تا تھوڑا ہی لبو. وہ میرے اندر راسخ ہو گئی یہ بات. ڈاکٹر ہو، تاجر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، زمیندار ہو، کاشتکار ہو، صنعتکار ہو، حلال حرام کے مقابلے میں تھوڑا رہے گا. اور شیطان دکھاتا رہے گا دیکھو 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 بڑے زبردست ہے. نہیں، روکنا ہے روکنا ہے روکنا ہے روکنا ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے. اگر یہ مریض کل کو قیامت کے دن زاہد کا گریبان پکڑ کے کھڑے ہو گیا، یا اللہ میری تو 5 روپے کی دوائی سے بھی کام چل سکتا تھا، اس نے 100 روپے کی گولی لے کر دی، تو پوچھ اس سے، تو کیا جواب دو گے اس نے؟ اگرچہ یہ ایسا نہیں کرتا مجھے پتا ہے، اس لیے میں نے اس کا نام لیا ہے. تو کیا جواب دے گا وہ؟ تو دوسری بتائی کلو من الطیبات، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا. پھر تیسرا کھانے کا اصول بتایا کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ بھی صحیح پیو بھی صحیح، پر پیٹ بھر کے نہ کھانا ورنہ بیماریوں کا شکار ہوتے رہو. تو وہ نا کھانا گوشت، روٹی، چاول، سیڑھی تباہی پھیر دی تھی. کم از کم اب ڈاکٹر تو اچھا نمونہ پیش کرو. تو پہلا اصول بتایا ہے انسان اچھا کامل نمونہ کب بنتا ہے؟ صحت اچھی. صحت اچھی کیسے ہوتی ہے؟ غذا صحیح. غذا زیتون کڑوا ہوتا ہے، انجیر میٹھی ہوتی ہے. تو ایک بدو نے یہ آیت سنی، کہنے لگا یار یہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، یہ کوئی بڑی مزیدار چیز ہوگی میں کھاتا ہوں. تو اس نے انجیر کھائی، انجیر تو واقعی مزیدار ہوتی ہے، کہنے لگا بھائی واقعی اللہ نے صحیح قسم اٹھائی ہے. پھر زیتون کھایا، زیتون کڑوا ہوتا ہے، تو کہنے لگا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے چکھے بغیر ہی قسم اٹھا دی ہے اس کی. والتین والزیتون. تو میں آپ سب سے، بچوں سے، بچیوں سے، ڈاکٹروں سے کہتا ہوں اپنی غذاؤں کو، بیکری سے باہر آؤ، بیکریوں سے نکلو، بسکٹوں سے، پیسٹریوں سے، کیک سے، سموسے، پکوڑے. اپنے نبی کا چارٹ پڑھو، میرے نبی کیسے کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے. کم از کم اس سے راستہ مل جائے گا. وہ غذائیں تو ہم نہیں کھا سکتے لیکن کم از کم ہمیں راستہ تو ملے گا. کبھی آپ نے بھنا ہوا گوشت زندگی بھر نہیں کھایا. بھنا ہوا گوشت، ہماری کڑھائیوں سے سارا بازار بھرا پڑا ہے، زندگی بھر بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا. اور گوشت کھایا تو صرف گوشت ہی کھایا. اور آپ کو گوشت میں بکرے کی دستی پسند تھی، اگلا حصہ گردن کا گوشت پسند تھا، دستی کا گوشت پسند تھا. عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باورچی تھے، وہ دیگ چڑھائے ہوئے کھڑے تھے. تو آپ نے کہا عبید مجھے دستی پکڑانا. عربوں میں بوٹیاں نہیں بناتے تھے، پورا حصہ ڈالتے تھے. تو انہوں نے ایسے ڈوئی ڈالی اور دستی نکال کے آپ کو پیش کی. آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ساری کو ایسے نوچ نوچ کے کھایا، یوں پھینک دی. کہا عبید دستی پکڑانا. تو اس نے پھر آپ کو یوں پیش کی، آپ نے دونوں ہاتھوں سے یوں نوچ کے اسے کھایا، پھر یوں پھینک کر کہا عبید دستی پکڑانا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اب بکرے میں تو 2 ہی ہوتی ہیں، اگر تیرا بھلا ہو جائے اگر تو میرے کہنے پہ ڈوئی ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ میرے لیے نکال کے مجھے کھلاتا رہتا. تیری بے یقینی نے کام خراب کر دیا.
اب باہر نکلے، صحابہ بیٹھے تھے. آپ نے کہا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جی بھوک نے ستایا ہے، باہر آ گئے، سردیوں کا زمانہ. تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی جاؤ یہ کھجور سے کہو اللہ کا رسول کہتا ہے ہمیں تازہ کھجوریں دو. اگر حضرت علی بھی عبید کی طرح کہہ دیتے کہ جی یا رسول اللہ کھجوریں تو سردیوں میں کوئی نہیں ہوتی، تو پھر وہیں اللہ کی مدد رک جاتی. تو علی کا مقام تو عبید سے بہت اوپر تھا. وہ ایک دم اٹھے، کہنے لگے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے ہمیں تازہ کھجوریں چاہیے. تو شدید سردی میں درختوں کھجور کے پتوں سے تازہ ٹپ 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 کھجوریں اتنی گری کہ پوری چادر بھر گئی. تو آپ نے چادر اٹھا کے لاؤ بھائی کھاؤ بھائی. آپ نے سب کو کھلایا. تو آپ کو گوشت میں دستی پسند تھی، لیکن آپ گوشت کھاتے تھے، ساتھ اور کوئی چیز نہیں کھاتے تھے. تو ایک آپ سے یہ کہ ایک مسلمان کے ذمے ہے اپنی صحت کی حفاظت کرے کہ اس سے کام لینا ہے، دنیا کا بھی، دین کا بھی، خدمت کا بھی. ایک مریض کو سکھ پہنچانا کتنی بڑی بات ہے. میرے نبی نے کہا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک آدمی سے میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا. وہ کہے گا یا اللہ آپ تو بیمار ہو ہی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ جو بیمار تھا اگر تو اس کا حال پوچھتا تو ایسا تھا جیسے تو نے میرا ہی حال پوچھا. تو جب حال پوچھنے پر یہ مقام ہے تو علاج کرنے پہ کیا ہوگا؟ کسی کو سکھ پہنچانے پہ کیا ہوگا؟ صرف حال پوچھنے پر. اور کیا کہا فلاں بندہ، یہ نہیں کہا میرا مومن بندہ، متقی بندہ، نیک عورت، اچھی عورت، فلاں بندہ بندی، کوئی ہندو سکھ دہریا عیسائی مسلمان کافر مشرک بیمار تھا حال پوچھتے. ایک یہودی بچہ آپ کی خدمت میں آیا کرتا تھا، کچھ دن نہیں آیا. آپ نے کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ کہا جی بیمار ہے. کہا چلو اس کا حال پوچھیں. 7 میل پیدل چل کے گئے اس کا حال پوچھنے. ہم اپنے بھائی کا حال نہیں پوچھنے جاتے؟ تو میرے عزیزو ایک چارٹ ہے اس جسم کا، اس کو وہ دینا جو اللہ اس کا رسول کہتا ہے. پھر دوسرا ہے جسم کے ساتھ روح کا، روح باقی رہتی ہے، جسم مٹی میں مل کے خاک ہو جاتا ہے، صفر ہو جاتا ہے. اس کی غذا 2 چیزیں ہیں، وطور سینین وہذا البلد الامین، وطور سینین وہذا البلد الامین. اور مجھے قسم ہے طور سینین کی، یعنی جہاں تورات اتری، وہذا البلد الامین، اور مجھے قسم ہے اس مکہ کے امن و امانت والے شہر کی جہاں قرآن اترا. تو 2 جگہوں کا تعلق روح کے ساتھ ہے. ان کو بعد میں ذکر کیا ہے. ایک طور سینا جہاں پہلی کتاب تورات اتری، اور ایک مکہ جہاں آخری کتاب قرآن اترا. اب جیسے غذاؤں میں تو 2 چیزیں ذکر کی ہیں، دونوں کی ضرورت ہے. پھل بھی کھاؤ، روٹی بھی کھاؤ، چاول بھی، ہر شے کھاؤ. اگر کوئی مرض نہیں ہر شے کھاؤ، لیکن احتیاط سے کھاؤ، پیٹ بھر کے نہ کھاؤ. کہ میرے نبی کو انتہائی ناپسند تھا یہ. ساری زندگی آپ نے 1 وقت کھانا کھایا، 2 وقت کبھی نہیں کھایا. اگلے وقت میں تھا بھی تو آپ چھوڑ دیتے تھے، نہیں کھاتے تھے، اور پیٹ بھر کے کبھی نہیں کھایا ہے. تو 2 چیزیں طور سینین اور بلد الامین. اس میں ہمیں اب ایک کی ضرورت ہے، دوسرے کی نہیں. طور سینا میں تورات اتری، اور تورات قرآن میں اتر گئی کہ میرے نبی نے کہا اوتیت المثانی مکان التورات، مجھے تورات کے بدلے میں سورۃ فاتحہ مل گئی ہے. تو تورات آ گئی قرآن میں. والمائدۃ مکان الانجیل، اور انجیل کے بدلے میں سورہ مائدہ مل گئی ہے. والحوامیم مکان الزبور، اور زبور کے بدلے میں حامیم مل گئی ہیں. وفضلت بالمفصلات، اور باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت ملی ہے. دوسری چیز جس کی یہ ڈاکٹرز کو، لیڈی ڈاکٹرز کو، ایک تاجر کو، ایک صنعتکار کو، ایک افسر کو ضرورت ہے، وہ قرآن ہے جو ہمارے روح کی غذا ہے. کہ قرآن سے آشنائی کے قرآن کیا کہتا ہے. یہ اللہ کا پیغام ہے. ھذا بلاغ للناس، لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے شفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کی شفا ہے. ھدی ورحمۃ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ سیدھا راستہ بھی بتاتا ہے.
یہ وہ کتاب ہے جس کا ٹائٹل ہے لا ریب فی. ساری دنیا کے دانشور جو مرضی لکھیں، کوئی یہ نہیں لکھ سکتا کہ جو کہہ رہا ہوں شک سے بالا تر ہے. میرے رب کا فرمان ہے کہ جو کچھ اتارا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، یہ شک و شبہ سے بالا تر ہے. دوسری چیز، اس کی ڈاکٹر کو بھی ضرورت ہے، اور تاجر کو بھی ضرورت ہے، عالم کو بھی ضرورت ہے، بچیوں کو ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے، ایک میاں بیوی کو ضرورت ہے، وہ قرآن ہے. قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. اللہ سے کیسے جڑنا ہے یہ طریقہ بتاتا ہے. اللہ کے بندوں سے کیسے جڑنا ہے یہ طریقہ بتاتا ہے. اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا. اتق المحارم تکن اعبد الناس. کبیرہ گناہوں سے بچو، اللہ کے عبادت گزار بن جاؤ گے. اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے اس کی بندگی اور اطاعت اور اس کے فرائض کا ادا کرنا. اس کے فرائض میں نماز سر فہرست ہے. 700 دفعہ قرآن میں نماز کا ذکر آیا ہے، اور 10 دفعہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. 10 دفعہ اللہ نے کہا نماز پڑھو زکات دو، نماز پڑھو زکات دو. عبادات میں مردوں عورتوں کے لیے نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. آپ کلاس لے رہے ہیں، نماز سر پہ آ گئی ہے، اب آپ مسجد کی طرف بھی جائیں. آپ کلینک میں بیٹھے ہیں، نماز کا وقت آ گیا ہے، آپ 10 منٹ کا وقفہ لیں اور اپنے اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھیں، پھر آپ اپنے کلینک پر آئیں. آپ آپریشن کر رہے ہیں، وہاں سے نکلنا مشکل ہے، اب 10 منٹ بعد نماز پڑھ لیں، لیکن چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے. گھر میں بچوں کے ساتھ خاتون مشغول ہے، اللہ کا بلاوا آ گیا، اب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے، اور یہ سر زمین پہ رکھنا میری آپ کی سب سے بڑی معراج اور عزت اور عظمت اور کامیابی ہے. اور میرے نبی کا دنیا سے جاتے ہوئے آخری پیغام تھا الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا جنگ میں، اور تیر ران میں لگا. وہ ایسا کھب گیا کہ نکالیں تو نکلتا نہیں تھا، زور لگائیں تو درد ہوتا تھا. تو ان کا اسے چھوڑ دو. نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، نماز شروع کر دی. تو انہوں نے نماز کے دوران تیر نکالا تو ان کے جسم میں اتنی جنبش بھی نہیں ہوئی. نماز کے بعد فرمانے لگے تیر کا کیا بنا؟ کہا جی نکال لیا. کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں چلا. عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے وہ پاؤں کا وہ گینگرین ہوگی، گینگرین. تو وہ ڈاکٹروں نے کہا جی اب یہ کاٹنا پڑے گا، نہیں کاٹا تو آگے اوپر جائے گا سارا. ان کا ٹھیک ہے کاٹ دو. کہ پھر آپ شراب پی لیں تاکہ آپ بے ہوش ہو جائیں، پھر ہم کاٹ دیں. فرمانے لگے کہ شراب اور ایمان ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے. جس پیٹ میں شراب جاتی ہے اس سے ایمان نکل جاتا. تو فرمایا میں ایسا کرتا ہوں، میں نماز شروع کرتا ہوں، تم میرا پاؤں کاٹ دینا. تو بیٹھے اور ایک پاؤں ایسے پھیلا دیا اور نماز کی نیت باندھ کے بیٹھ گئے. تو انہوں نے نماز کے دوران ان کا پاؤں کاٹا اور اس کی پٹی کی، اور ان کا جسم اتنا بھی نہیں ہلا، اتنا. سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگے پاؤں کاٹ دیا؟ کہنے لگے جی کاٹ دیا. کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں چلا. کہ مجھے دکھاؤ کدھر ہے؟ ان کا یہ ہے. تو اپنے پاؤں کو پکڑا اور یوں اے اللہ تو گواہ ہے میرا یہ پاؤں کبھی تیری نافرمانی میں ایک دفعہ بھی نہیں اٹھا، ایک قدم بھی اس پاؤں سے میں تیری نافرمانی میں نہیں چلا. رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ اپنے خامن سے فرماتی رات کو غسل کر کے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے کہ آپ کو میری ضرورت ہے. اگر وہ کہتے نہیں تو پھر کہتی مجھے اجازت ہے میں اپنے اللہ سے بات کر لوں؟ کہنے لگے ہاں اجازت ہے. پھر ساری رات سجدے میں گزر جاتی تھی اور نفلوں میں گزر جاتی تھی اور رونے دھونے میں گزر جاتی تھی. جوانی میں فوت ہو گئی، 40 سال کی عمر میں. جب ان کا انتقال ہوا تو ایک خادمہ ساتھ تھی، اس سے فرمانے لگی دیکھو میں جب مر جاؤں نا تو مجھے راتوں رات دفن کرنا ہے، اور جس کرتے میں تہجد پڑتی تھی وہ مجھے کفن دینا ہے، اور کسی کو بتانا نہیں. تو اگلے دن وہ خواب میں ملی اسی خادمہ کو. ان کا ماں جی آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا منکر نکیر آئے تھے قبر میں، مجھ سے کہنے لگے من رب کی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا سبحان اللہ، 40 سال جسے نہ بھلا سکی 4 ہاتھ زمین کے اندر آ کے اسے بھول جاؤں گی. تو منکر نکیر کہنے لگے چلو اس کا حساب کیا لینا،
تو انہوں نے بڑی خوبصورت پوشاک پہنی ہوئی تھی. کہا آپ کا تو کفن وہ تہجد والا کرتا تھا, یہ سبز ریشم کہاں سے آ گیا؟ کہ یہ سبز ریشم مجھے اللہ نے پہنایا ہے اور تہجد کا کرتا لپیٹ کے رکھ دیا گیا ہے. قیامت کا دن میرے اعمال کے اندر اس سے بھی تولا جائے گا, میرا وہ کرتا بھی تولا جائے گا جس میں وہ تہجد پڑھا کرتی تھی. تو اگر ہم تہجد نہیں پڑھتے کم از کم فرض نماز تو ہو جائے. میرے عزیزوں بڑے درد سے کہتا ہوں ہمارے 10% سے زیادہ نمازی نہیں ہے, 90% مسلمان نماز چھوڑ چکے. جب آدمی سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ کی قسم تحت الثری تک زمین ٹھنڈی ہو جاتی اور زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتے کہ دیکھو میرے اوپر سبحان ربی اعلی اعلی کے نغمے گائے گئے ہیں اور میرے اوپر اللہ کو یاد کرنے والے کا ماتھا آ کے ٹکا ہے. میں آپ سب بچوں کی, آپ کے اساتذہ کی منت کرتا ہوں کہ آپ کا پیشہ بڑا عالیشان پیشہ ہے. آپ تاجر نہ بنو, ڈاکٹر بنو. آپ بچوں سے بچیوں سے بھی کہتا ہوں اگر اللہ کل کو تمہاری چلا دے میڈیکل تو تاجر نہ بننا, ڈاکٹر بننا. مسیحا بننا, مسیحا بننا, ظالم نہ بننا, پتھر دل نہ بننا کہ آنے والے کی ہائے تمہیں رولانے کے بجائے مزید پیسے بنانے کے لیے کھڑا کر دے. ایسا نہ کرنا اللہ کے واسطے, ورنہ میرا یہ دیش کبھی بھی زوال سے نہیں نکل سکتا. ہم نے ایٹمی طاقت بن کے دیکھا لیکن ذلت کے پستیوں میں اور آگے چلے گئے اور نیچے چلے گئے. نماز نہ چھوڑو, کسی حال میں نہ چھوڑو. تمہاری کلاس چل رہی ہے, کلاس کے بعد جا کے پڑھو. آپ کلینک میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں شاید مسجد میں جانے میں مجھے مشکل پیش آئی, فارغ ہو کر اپنے کلینک میں نماز کی جگہ بنائیں. اللہ کے سامنے سر رکھنا. آپ گھر میں ہیں, نماز کے لیے جگہ مقرر کریں. اب ایک پیغام ہے عبادت, اللہ سے جڑنا. قرآن کا دوسرا پیغام ہے اخلاق, اللہ کے بندوں سے جڑنا, اللہ کے بندوں سے جڑنا, اللہ کے بندوں سے جڑنا. جس میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے, شادی ہو جائے تو بیوی کا ہے, اولاد ہو جائے تو اولاد کا ہے, بہن بھائیوں کا ہے, دوستوں کا ہے, رشتہ داروں کا ہے. آپ جو ڈاکٹر حضرات ہو کلینک کے چکر میں اپنے گھر کو بہت اپسٹ کرتے ہو, نہ بچوں کا ہوش نہ بیوی کو. اگر بیوی بھی ڈاکٹر ہو تو پھر سونے پہ سوگا, وہ اپنے کلینک ہو اپنے کلینک. میرے بچے یہاں ایک اسکول پڑھتے تھے تو اسکول کے پرنسپل میرے دوست تھے. میں ایک دفعہ ملنے گیا تو انہوں نے بڑا عجب واقعہ سنایا. کہا یہاں دو میاں بیوی ہیں, دونوں ڈاکٹر ہیں, اچھے مشہور. وہ ایک دن آفس آ گئے اور کہنے لگے کہ 3 دن ہو گئے ہمارے بچے کھانا نہیں کھا رہے, اور کچھ بتاتے بھی نہیں. کہنے لگے میں نے دونوں کو بلا لیا, میں نے ان سے کہا بھائی بچوں کیا بات ہے, آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا جی ہم اپنے امی ابو کے سامنے نہیں بتائیں گے, الگ بتائیں گے. تو کہنے کہ میں نے دونوں کو باہر بٹھا دیا. میں نے پوچھا بچوں اب بتاؤ. کہا جی صبح ہم ناشتے پر اٹھتے ہیں تو امی ابو سوئے ہوتے ہیں, ہم نے اسکول جانا ہوتا ہے ہمیں نوکر تیار کراتے ہیں. دوپہر کو کھانے پر آتے ہیں تو امی ابو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں تو ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں. شام کو کھانے پر بیٹھتے ہیں تو امی ابو کلینک میں ہوتے ہیں, ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں. ہمیں کئی دن گزر جاتے ہیں, نہ ماں کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوتا ہے نہ باپ کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوتا ہے. تو ہم نے احتجاج کیا کہ ہم گھر میں کھانا ہی نہیں کھائیں گے. تو ایسا کلینک نہ چلاؤ کہ جس سے آپ انسانی حقوق ضائع کرو. اب مریض اتنے زیادہ ہیں کہ سارا دن ساری رات بیٹھو, مریض ختم نہیں ہوں گے. تو ان لنفسک علیک حقا, آپ کی جان کا آپ پر حق. ان لزوجک علیک حقا, آپ کی بیوی کا آپ پر حق ہے. آپ کی اولاد کا آپ پر حق ہے. آپ کے مہمان کا آپ پر حق ہے. آپ کے مریض کا آپ پر حق ہے. لیکن اس طرح کا کلینک اور ڈاکٹری کے نہ بچوں کا ہوش نہ بیوی کا ہوش, اور بیوی بھی ڈاکٹر بن جائے تو اسے دونوں پیسہ ہی بنانا ہے, پیسہ ہی بنانا ہے, صرف اسی کا نام زندگی ہے. تو بہت امبیلنس لائف ہے جن کے کلینک چل جاتے ہیں, ساری رات بیٹھے ہوئے ہیں, سارا دن ہاسپٹل میں ہیں, رات کو کلینک میں ہیں. تو گھر کس وقت جائیں گے؟ اللہ کے ساتھ کب باتیں کریں گے؟ اللہ سے کب راز و نیاز کریں گے؟ بیلنس کرنا زندگی کا خوبصورت جو فریم ہے, وہ زندگی کو بیلنس کرنا ہے.
اس طرح کل آپ کو اللہ ڈاکٹر بنا دے تو بچوں ایسا نہ کرنا کہ پیسے کے پیچھے اولاد بھی بھول جائے، ماں باپ بھی بھول جائیں، رشتہ دار بھی بھول جائیں، صرف کلینک اور مریض، کلینک اور مریض، کلینک اور مریض. ایسا نہ کرو. زندگی کو ایک ترتیب دو. ماں کو ٹائم دو، باپ کو ٹائم دو، بیوی کو ٹائم دو، بچوں کو ٹائم دو. یہ تمہارا اصل سرمایہ ہے. اگر ماں باپ زندہ ہیں تو میرے نبی نے کہا ماں کے قدموں تلے جنت ہے. میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی محمد، میری ماں مجھے بلاتی تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. میں کہتا اماں جی حاضر، میں حاضر. ان رشتوں کو ٹائم دینا، باپ کو ٹائم دینا، مریض ہے اس کو ٹائم. ایک بدو نے اپنی ماں کو اٹھایا ہوا کندھے پر اور حج کرایا، طواف کرایا. پھر اپنی ماں سے پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا کیوں جی میں نے ماں کو حج بھی کرا دیا، طواف بھی کرا دیا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو تھک تھک کے لمبے سانس بھرے لیے لاکھوں کروڑوں اربوں، ان میں سے بھی ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا. اور ایک شخص نے خراسان سے اپنی ماں کو اٹھایا، یہ خراسان ایران میں، اور پیدل مکے پہنچا کندھے پر بٹھا کر پیدل، اور حج کرایا. اور عبید اللہ بن عمیر رحمت اللہ علیہ سے کہا کیوں جی حضرت میں نے ماں کو کندھے پہ بٹھا کر پیدل حج کرایا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تیرے پیدا ہوتے وقت جو ماں نے دردیں جھیلی تھی نا، اس میں سے ایک لہر کا حق بھی ادا نہیں ہوا، ایک لہر کا حق بھی ادا نہیں ہوا. رشتوں کو ٹائم دینا. میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین قدم جو اٹھتا ہے انسان کا وہ اللہ کے راستے میں جہاد کا قدم ہے، اور اس کے بعد سب سے بہترین قدم جو اٹھتا ہے انسان کا وہ رشتہ داروں سے ملنے والا قدم ہے. اب ان ڈاکٹروں کو مہینوں گزر جاتے ہیں، جانے کی فرصت ہی تو کوئی بیلنس تو ہو. صرف کلینک کے لیے تو زندگی نہیں بنائی گئی. اس طرح کی زندگی ہو بھائیو کہ آپ میرے نبی کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق ہر رشتہ آتو کل ذی حق حقہ ہو. میرے نبی دنیا کے سب سے بڑے انسان اور سب سے مصروف ترین انسان کے 6 بر اعظم کی نبوت اور آنے والے سارے زمانوں کی ذمہ داری، اور آپ کی 11 بیویاں 2 انتقال کر گئے، 9 زندہ. روزانہ عصر کے بعد آپ اپنی ساری بیویوں سے ملاقات فرماتے تھے، ایک ایک کے گھر میں جاتے تھے، ملاقات فرماتے تھے، سب کا حال لیتے. پھر مغرب کی نماز پڑھ کے سب کو اپنے جس گھر کی باری ہوتی تھی اس میں جمع فرماتے تھے، اور پھر جس گھر کی باری ہوتی تھی اسی میں قیام فرماتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، تو شروع میں تو ان کو آٹا گوند کے میرے نبی خود دیا کرتے تھے. اگر آپ کو روٹی پکانا آتی تو روٹی بھی پکا کے دیتے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، اپنا ٹوٹا جوتا خود گانٹھ لیا کرتے تھے، اپنے اونٹ کو چارہ سر پہ رکھ کے خود جا کے ڈال کے آتے تھے. گھر کو بیٹا بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، بچوں کو ٹائم دیتے تھے. اتنی بڑی سرداری، اور بچوں سے کشتی فرما رہے ہوتے تھے. حسن حسین کے ساتھ، جعفر کے بیٹے عبداللہ اور محمد کے ساتھ کشتی کیا کرتے تھے. یہ میرا کائنات کے نبی، عالم کے نبی، انسانوں کے نبی، جنات کے نبی، عالمین کے نبی، فرشتوں کے نبی، نبیوں کے نبی، اگلوں کے نبی، پچھلوں کے نبی، آنے والوں کے نبی، موجودہ کے نبی، ساری کائنات کے بحر بر کے نبی. اور میرے نبی کا بیلنس آف لائف دیکھیں کہ ہر رشتے کو وقت دے رہے ہیں، ہر ایک کے لیے وقت، بچوں کے لیے وقت نکال رہے ہیں. یہ میرے محبوب کی زندگی. حسن حسین میں کشتی کرا رہے تھے، سارے عالم کا درد ہے، اور حسن حسین میں کشتی کروا رہے. اور حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے، تو حسین نیچے دب رہے تھے، تو اب حسین کو شاباش ہے، شاباش 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 شاباش. تو حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اس کے ساتھ مل کے حسین کو شاباش دے رہا ہوں. یہ زندگی میرے نبی نے پیش کی ہے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. کلینک پیسہ، کلینک پیسہ، کلینک پیسہ، اسی کا نام زندگی.
صبح کہیں بیٹھ رہے ہیں، شام کو کہیں بیٹھ رہے ہیں، دوپہر کہیں بیٹھ رہے ہیں، رات کہیں بیٹھ رہے ہیں. او بھائی بس کرو. بیلنس آف لائف. بچوں کو ٹائم دیں، بیوی کو ٹائم دیں، ماں باپ زندہ ہیں ان کو ٹائم. مر گئے ان کی قبروں پہ جا. میرے والد کو مرے 26 سال ہو گئے، میں نے آج تک ان کی قبر پہ جانا نہیں چھوڑا، حالانکہ میں اتنا سفر میری زندگی میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میری زندگی ایک پہیہ بن گئی. میں کل بھی ایک دن کے لیے گاؤں گیا ہوں، لیکن میں نے وقت نکال کر جا کر اپنے ماں باپ کی قبر پہ حاضری دی ہے کہ ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. میرا نبی کہہ رہا ہے کاش ماں ہوتی. جس کے لیے کل کائنات بنائے کہتا کاش میری ماں ہوتی. اور آپ 70,000 کا قافلہ لے کے چلے حج کو. 12,000 تھا جب مدینہ سے نکلے، اور مدینہ سے ملل سے روحا، روحا سے عفایا، عفایا سے عرج، عرج سے ابوا. یہ 5ویں رات ہے. ابوا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اب بھی چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں آپ کے قافلے نے سٹے کرنا تھا. 70,000. ایک وادی ہے، اس وادی سے پہلے پہاڑ ہیں جس میں آج سے 57 سال پہلے جب میرے نبی 6 سال کے تھے تو آپ اپنی ماں کے ساتھ واپس مدینہ سے مکہ آ رہے تھے، اور ابوا کے پہاڑوں میں ایک دم حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا. 25 سال کی عمر اور انتقال ہو گیا. کالے پہاڑوں میں قبر ہے. سن 2000 میں قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا، عمرے پہ گیا تھا، تو وہاں سے وہاں ایک رہبر کو ساتھ لے کر گیا تھا. میری زندگی سفروں میں گزری ہے. میں نے بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ سجدے کیے ہیں، لیکن میں جو کیفیت میری حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ بنی ہے، کبھی زندگی بھر میں نے وہ کیفیت محسوس نہیں کی. ایک سورج ڈوب رہا تھا، موسم سوگوار سا، کالے پہاڑوں کا اندھیرا. پھر 1400 سال پہلے میں وہ منظر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا جس میں وجہ کائنات محمد الرسول اللہ، جس کے لیے کائنات بنائی گئی، جس کے چہرے کی قسم والضحا، جس کی زلفوں کی قسم واللیل اذا سجا، جس کے شہر کی قسم وہذا البلد الامین، جس کے قرآن کی قسم قاف والقرآن المجید، جس کا وکیل صفائی بن کے قسم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، جس کے بول کی قسم وقیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جس کو عزت سے پکارا یا ایھا النبی، جس کو پروٹوکول دے کے پکارا یا ایھا الرسول، جس کو محبت سے پکارا یا ایھا المزمل، جس کو لاڈ سے پکارا یا ایھا المدثر، جس کے نسب کو آدم تک باقی رکھا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام، جس کے لیے رخ انور سے پردہ ہٹایا فکان قاب قوسین او ادنا. اتنی بڑی شخصیت، کاش تم وہ جگہ دیکھو جہاں وہ 6 سال کا معصوم بچہ تڑپ رہا ہے اور ماں کا لاشا 25 برس کی عمر میں سامنے بے حس و حرکت پڑا ہوا ہے. میں وہاں کھڑا پگھل رہا تھا. میں نے اس قصے کو ہزاروں دفعہ بیان کیا ہے. ہر دوسرے تیسرے بیان میں میرا یہ قصہ آ جاتا ہے، اور ہر دفعہ میں ایسے بے قابو ہو کر روتا ہوں جیسے میں پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں کہ میں اس درد کو شاید قبر میں لے جاؤں، بلا نہ سکوں گا. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس جگہ پہنچایا، اور میں نے اپنے نبی کا درد وہاں جا کے دیکھا، آنکھوں سے دیکھا، دل کی دھڑکنوں میں اس درد کو بسایا ہے میں نے کہ ہاں اللہ،
جس کے لیے تو نے کائنات بنائی، اس جنگل میں اس کی ماں کو مارا کہ آنسو پوچھنے کے لیے دادی نہیں، دادا نہیں، خالہ نہیں، چاچا نہیں، چاچی نہیں، ماں ماں ماں، جواب کوئی نہیں، ماں ماں ماں، جواب کوئی نہیں۔ اتنا اونچا پہاڑ ہے جتنا آپ کا یہ ایڈیٹوریم کی چھت ہے، اور ایسے ہی پہاڑ کے اوپر ایسے قدرتی فرش ہے کوئی 10 بائی 10 کا قدرت، باقی سارے پہاڑ ایسے ہیں ایسے، اور وہ ایسے جیسے اللہ نے پہلے سے رکھا تھا کہ یہیں میرے نبی کی ماں کو سلانا ہے۔ اور جب آپ، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک کہ وہاں انہوں نے قبر کیسے بنائی، پتہ نہیں پتھر جوڑ دیے، کھدائی تو ہو نہیں سکتی، کوئی لوگ گزرے یا کوئی پتھر جوڑے، بہرحال اللہ جانے۔ جب نیچے اترے تو اللہ کے نبی پھر ہاتھ چھڑا کے بھاگے اور اوپر چڑھ گئے۔ کاش تم وہ جگہ جاؤ اور دیکھو کہ جس کے لیے کائنات بنائے اسے کتنے بڑے دکھ سے گزارا ہے۔ اب بھاگے، اوپر چڑھ گئے، پیچھے ایمن بھاگی، اوپر کیا دیکھا؟ کیا ماں کی قبر پر یوں لیٹے ہوئے تھے اور پتھروں کو سینے سے لگایا ہوا تھا۔ قریب آئیں تو سنا آپ کہہ رہے تھے، ماں جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، پھر آپ مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئے؟ آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ اے مینا کے پہاڑ بھی پگھل رہے تھے، آسمان تک شور مچ گیا ہوگا اس درد بھری فریاد میں، وہ پتھروں کو پگھلا دیا۔ ماں جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا کوئی نہ تھا، کہاں چھوڑ کے چلی گئی ہو؟ ایمن نے کہا بیٹا اٹھو، نہیں میں نہیں اٹھتا، میں نہیں اٹھتا۔ انہیں ایسے کھینچ کے نیچے لائی، مکے تک روتے 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 روتے۔ تو میرا یہ رشتوں کی قدر میرا قرآن بتاتا ہے، میڈیکل سائنس نہیں بنا، اناٹومی تمہیں انسان نہیں بنائے گی، ڈاکٹر بنائے گی، قرآن تمہیں انسان بنائے گا۔ ہائیجین فزیولوجی تمہیں انسان نہیں بنائے گی، تمہیں ڈاکٹر بنائے گی، قرآن تمہیں انسان بنائے گا۔ آرتھوپیڈک تمہیں انسان نہیں بنائے گی، تمہیں ڈاکٹر بنائے گی، قرآن تمہیں انسان بنائے گا۔ میڈیسن تمہیں انسان نہیں بنائے گی، تمہیں ڈاکٹر بنائے گی، قرآن تمہیں انسان بنائے گا۔ پیتھولوجی تمہیں ڈاکٹر بنائے گی، انسان نہیں بنائے گی، انسان تمہیں قرآن بنائے گا۔ اللہ میرے نبی کا علم، اس قرآن کا دوسرا پیغام، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کی بات بتا رہا ہوں کہ ایمانی زندگی سیکھو، اخلاق والی زندگی سیکھو، رشتے ناتوں کی پہچان کرو۔ جتنی بڑی جنت آپ بنا سکتے ہو، بہت کم کوئی آدمی اتنی بڑی جنت بنا سکتا ہے۔ دکھی کی، مجھے گردے کا درد ہوا، میں جماعت میں تھا، مجھے لے گئے کلینک، اتنا میں تڑپ رہا تھا، ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا تو ایک دم وہ پیتھیڈن کا ٹیکا تھا، میں سو گیا، آنکھ کھلی تو پہلے ہی میرے زبان سے ڈاکٹر کے لیے دعا نکلی۔ یہ جو دعا ہوتی ہے یہ سیدھی جاتی، دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی۔ اگر آپ مریضوں کے ہمدرد بن جاؤ، مجھے رب ذوالجلال کی قسم جو سن رہا ہے، آپ کی 7 پشتوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، چونکہ جب مریض ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا نا تو تمہارا چھوڑا ہوا پیسہ تمہارے اتنا کام نہیں آئے گا جتنا یہ مریضوں کی دعائیں تمہاری اولاد کے کام آئیں گی۔ وہ جو اندر سے دعا نکلتی ہے دکھی کی، وہ تو عرش کو ہلا دیتی۔ 1990 میں حج میں تھا تو میں 2 عورتیں میری بوڑھی بوڑھی کہنے کہ پترا کھڑی گئی ہیں سانو راہ تلا، میرا بھی وہ دوسرا حج تھا تو مجھے بھی مدینے کا پتہ نہیں تھا، میں نے کارڈ دیکھا، میں نے کہا ماں جی میں نے بھی کوئی پتہ نہیں، چلو میں تو چھوڑیا میں جتھے عورتاں کہ چلو اتھے تو چھوڑ ہے، تو میں ان کو لے گیا، وہ ادھر تھیں اور نماز پڑھنے کی عورتوں کی جگہ ادھر تھی، تو میں مسجد کے اوپر سے چکر کٹوا کے وہاں لے آیا۔ میں رہتا تھا ادھر یعنی حرم کے اس طرف، میرے ساتھ میری بیگم، پھوپھی مرحومہ، والدہ مرحومہ بھی تھی۔
عشاء پڑھ کے میں ان کو لے کے نکلا. ایک وہاں مدینہ کے ایک دوست نے اپنا گھر مجھے دیا ہوا تھا. تو جب میں گھر کے قریب پہنچا وہ دونوں بڈھی مائیں پھر میرے گھر کے قریب فٹ پاتھ پہ بیٹھی. میں نے کہا اماں جی ادھے کدے آ گیا کہ پتر مڑ کھڑی گئی ہیں. میں کہا اچھا آ جاؤ. میں نے ان کو ساتھ لیا, اپنے مکان پہ لے گیا. میں نے اپنی بیگم سے کہا ان کو کھانا کھلاؤ. وہ کارڈ لے کر میں نے اپنے دوست کو فون کیا جس کے گھر میں ٹھہرا تھا کہ اپنی گاڑی بھیجو. اس نے گاڑی بھیجی. میں اس کے دفتر گیا, اس کو دفتر سے اٹھایا. میں نے کہا چلو یہ ایڈریس تلاش کریں. ہمیں کوئی پونا گھنٹہ لگا, ہم نے وہ جگہ تلاش کر لی. جگہ تلاش کر کے میں واپس آیا. دونوں مائیں 70+ تھیں, وہ روٹی چھوٹی کھا کے سوئی پڑی تھی. میں نے کہا اماں جی اٹھو تا گھر ویخ آیا تمہیں چڈ آواں. تو ایک نے کہا وے پترا تینوں اللہ اپنے سونے دیا زیارتاں کرائی رکھے. تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ دعا قبول ہو گئی ہے, کہ یہ وہ دعا ہے جو سیدھی جایا کرتی ہے. 1990 سے آج تک صرف 94 کا ناغہ ہے کہ میں انگلینڈ چلا گیا جماعت میں اور میرا حج رہ گیا, ورنہ 90 سے اب تک کسی سال کا ناغہ نہیں. ہر سال مصروفیت کے باوجود اللہ کہاں سے کھینچ کے اٹھا کے لے جاتا ہے, وہ ماں کی اس بڈھیا کی دعا ہے. میں طواف کر رہا تھا تو میری نظر پڑی, میرا ایک دوست وہ مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھ کے دعا مانگ رہا تھا. میں کھڑا ہو گیا کہ اگر میں آگے نکل گیا تو پھر یہ بھی اٹھ جائے گا اور میں بھی نکل جاؤں گا, ملاقات نہیں ہو سکے گی. میں طواف میں ہی کھڑا ہو گیا. وہ ایسے دعا مانگتے اس کی یوں نظر پڑی تو اس نے دعا چھوڑی اور بھاگا میرے پاس آ کے ملا. کہنے لگا تمہیں خبر ہے میں کیا دعا کر رہا تھا؟ میں نے کہا نہیں. کہ میں کہہ رہا تھا یا اللہ وہ اماں کی دعا مولوی طارق جمیل کو لگی ہوئی ہے, وہ حج پہ ضرور آیا ہوگا, ہے کہاں مجھے ملا دے. کہا میں یہ دعا کر رہا تھا تیرے اوپر نظر پڑا. تو اللہ کی قسم جو دعائیں آپ لے سکتے ہیں ہم نہیں لے سکتے. آپ اپنی جائز محنت لیں, آپ کو حق حاصل ہے. تاجر نہ بنے تو پھر جو دعائیں آپ کو ملیں گی آپ کی 7 پشتیں اس کا خزانہ سمیٹیں تو نہیں سمیٹ سکتے. یہ قرآن کا دوسرا حصہ ہے کہ لوگوں کے حقوق, جس کو حقوق العباد کہتے ہیں. ایک حقوق اللہ تھوڑے سے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, حقوق اللہ ختم ہو گئے. حقوق العباد بارش کی قطر ماں کے لیے الگ ہے, باپ کے لیے الگ ہے, بیوی کے لیے الگ ہے, بچوں کے لیے الگ ہے, بھائی کے لیے الگ ہے, بہنوں کے لیے الگ ہے. پھر ہمارے معاشرے میں جوائنٹ فیملی سسٹم بہت بڑی نعمت ہے اگر شریعت کا پتہ ہو, اور بہت بڑا عذاب ہے اگر شریعت کا پتہ نہ ہو. اور میرا درد یہ ہے کہ میرے معاشرے کو گھر کی زندگی کا دین نہیں آتا, انتہائی امبیلنس معاشرہ ہے. ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرنا, بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرنا. ہمارے معاشرے میں چاہے ڈاکٹر کا سسرال ہو اور چاہے مولوی کا سسرال ہو, سسرال بے رحم ہے, سسرال ظالم ہے. لاکھوں میں کوئی ایک گھر ایسا ملتا ہے جہاں محبت دیکھنے کو ملتی ہے, ورنہ سسرال کا جبر ہے شدید قسم کا. اور آنے والی لڑکی اپنی ساس, اپنا سسر, اپنی نندیں, اپنے دیور سب کی نوکر بن کے آتی ہے. تو اس نے بچے کب پالنے ہیں, اس نے بچوں کی تربیت کب کرنی ہے. آنے والی لڑکی کے ذمے خامند کی روٹی پکانا بھی نہیں ہے, تو ذمہ ہے کیا؟ نسل کو تیار کرنا. نسل کب تیار ہوگی؟ جب اس کا ذہن صحیح ہوگا. اور کبھی تانا سنا خامند سے, کبھی سنا بھابھی سے, کبھی سنا دیور سے, کبھی سنا نند سے, کبھی سنا ساس سے, کبھی سنا سسر سے. اس مٹی سے 100 بچے پالنے, وہ تو اپنے بچے اٹھا کے پھینکے گی. اور کتنا حکمت کا بول ہے میرے نبی کا کہ 7 سال تک بس بچے کو پیار دو, نماز بھی نہ کہو, نماز بھی مت کہو. 7 سال تک پیار دو, قریب کرو. 7 سال کے بعد نماز کا کہنا شروع کرو. ہم 3 سال کی عمر میں بچوں کو نرسری میں چھوڑ کے آ جاتے اور اس کے اندر میں ہم ایک زہر ڈال دیتے ہیں. 3 سال کا بچہ کبھی اسکول جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں قربان جاؤں اپنے نبی پر, 7 سال تک بس سینے سے لگا کے رکھو, ماں اور بچہ اور باپ بس. اب دیکھنا حضرت ہاجرہ نے کیا کر کے دکھایا
6 سال کے بچے کو کہاں پہنچایا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی ذبح کرنا، جلدی کرو، اللہ اکبر، جلدی کرو ذبح کرو. فرض 7 برس تک نماز بھی نہ کہو، 10 سال کا ہو جائے پھر نماز کا کہو، پھر نماز 7 سال کی عمر میں نماز کا کہنا شروع کرو، 10 برس کی عمر میں سختی شروع کرو. تو کیا کرو، صفات منتقل ہوتی ہیں. جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، ماں متوجہ ہوتی ہے تو صفات منتقل ہوتی ہیں. اور جب اس کا ذہن ٹینس ہو، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، اس کو روٹی دینی ہے، اس کے کپڑے دھونے، اس کے کپڑے استری کرنے ہیں، تو وہ بچے کو ٹائم کب دے گی؟ تو یہ بہت امبیلنس سا معاشرہ ہے میرے بھائیوں. اس کو سیکھو. میں جیسے نماز سیکھتے ہو، نبی کی معاشرت بھی سیکھو کہ آپ نے ایک مسلمان کا گھر کیسا ہونا چاہیے. آنے والی لڑکی کا حق ہے اسے الگ گھر لے کر دو. اگر اتنے پیسے نہیں، اسے الگ سیٹ اپ بنا کے دو. اس کا باتھ روم ہو، اس کا کچن ہو، اس کا کمرہ ہو. اگر اس کی بھی گنجائش نہیں ہے تو کم از کم ایک کمرہ، ایک باتھ روم اور ایک چولہا اس کی ضرورت ہے، اسے الگ دو. یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے. اپنے گھروں کو اپنے نبی والی زندگی سکھاؤ. اپنی بیٹیوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ، اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ. تم نے کل کسی کی بچی کو گھر میں لانا ہے، کل ان بچیوں نے کسی کے گھر جانا ہے. یہ جانے والی کسی گھر کے لیے عذاب نہ بنے اور یہ لے جانے والے کسی بچی کے لیے عذاب نہ بنے. ایک خوبصورت معاشرہ وجود میں آئے جس پر اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا نبی بھی راضی ہو اور فرشتے بھی خوش ہوں اور اللہ راضی ہو کر دنیا اور آخرت بنا دے. اس ساری چیزوں کو سیکھنا یہ آپ سب بچے بچیوں پر فرض ہے اور یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت ٹریننگ ہے اور محنت ہے. میں آپ سب سے عرض کروں گا بچوں سے کہ آپ کو جب چھٹی ہو آپ تبلیغ میں جایا کرو. تبلیغ سے مراد ہے ایمان کی محنت کو. تبلیغ سے مراد کوئی اوروں کو پریچ کرنا نہیں ہے. تبلیغ سے مراد ایمان اور اخلاق کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے جو اللہ کا فضل و کرم سے 6 بر اعظم میں ہو رہی ہے اور ساری دنیا کے انسانوں کو اس سے نفع پہنچ رہا ہے. میں آپ سب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس کو آپ سیکھنے کی نیت کرو، کوشش کرو. آپ ہمارا بہترین سرمایہ ہو. آپ اپنے معاشرے میں ڈاکٹر بن کے رہنا، تاجر بن کے نہ رہنا، کاروباری بن کے نہ رہنا، ڈاکٹر بن کے رہنا. اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ وہ کچھ دے گا کہ شاید شہید کے دائیں بائیں کہیں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے. کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ دکھیوں کو سکھ پہنچانا کوئی شہادت سے کم درجے کی بات نہیں ہے اور علماء سے کم درجے کی بات نہیں ہے. کسی ایک دکھی کی آپ کو دعا لگ گئی، آپ کی نسلیں سنور جائیں، آپ کی نسلیں نہال ہو جائیں.